السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ اسے پہلے ایشیائی کوچک کے راستے پر سوکوس روانہ کیا گیا، پھر وہ سمندری راستے سے درے دانیال کو عبور کرتی ہوئی البانیہ پہنچی۔ قاسم کے لیے یہ خبر روح فرسا تھی، اس کا منہ لٹک گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ ابو جعفر اس سے زیادہ شاطر ہے۔ ابو جعفر نے مارسی کو روانہ کرنے کے لیے کیسی چال کھیلی تھی، اب تو بظاہر قاسم اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا۔ قاسم ابو جعفر سے اپنی محبت اور ہونے والی بیوی کو تو حاصل نہ کر سکا، لیکن اس کے باوجود بھی قاسم سمجھ رہا تھا کہ ابو جعفر نے اس کی توقع سے بڑھ کر معلومات اگل دی ہیں۔ چنانچہ وہ شام تک ابو جعفر کے سر پر سوار رہنے کے بعد از نماز مغرب پوری طرح مطمئن ہو کر اور ابو جعفر سے اگلوائی گئی معلومات کو کئی کاغذوں پر تفصیل کے ساتھ لکھنے کے بعد قلعہ ادرنہ سے واپسی پر آمادہ ہوا۔ اس نے ابو جعفر کے ہاتھ پاؤں کھلوا دیے اور اسے تہہ خانے میں قید کرنے کے بعد قلعے کی بیرونی عمارت سے نکل آیا۔ یہاں آ کر اس نے قلعہ دار سے پوچھا، اس قلعے کی حفاظت پر کتنے آدمی مامور ہیں؟ مجھ سمیت 10۔ قاسم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ اس کے چھوٹے سے قلعے پر ابو جعفر کو چھڑوانے کے لیے کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک بہت چھوٹا سا جنگی قلعہ تھا جو شہر کی فصیل میں شمال مغربی کونے پر واقع تھا۔ یہ صرف ان دنوں میں استعمال میں آتا تھا جب کبھی وہ شہر محاصرے کی زد میں آ جاتا۔ اس قلعے کے 2 ہی برج تھے اور دونوں شہر پناہ سے خاصے بلند ہونے کی وجہ سے شہر سے باہر دور تک نگرانی کرنے اور حملہ کرنے کے کام آتے تھے۔ قاسم نے قلعہ دار کو ابو جعفر کے طعام اور لباس کے بارے میں ہدایات جاری کی اور یہ کہہ کر کہ یہاں ابو جعفر کی اسیری انتہائی خفیہ راز ہے، وہاں سے نکل آیا۔ تغرل بیگ اس کے ہمراہ تھا۔ آج قاسم نے ایک بہت بڑی مہم سر کی تھی، کیونکہ اس نے اپنے پلان سے بڑے شکار ابو جعفر کی گردن دبوچ لی تھی اور اس سے اس کی پوری سازش کا تمام منصوبہ اگلوا لیا تھا۔ اب ادرنہ کو داخلی طور پر کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا۔ قاسم نے سلطان کو ابو جعفر سے اگلوائی گئی معلومات پر مشتمل دستاویزات دکھائیں اور سلطان سے ان تمام افراد کی گرفتاری کا حکم حاصل کر لیا جو اس سازش میں ملوث تھے۔ ان میں بعض بڑے افراد بھی تھے، یعنی چری کے بعض سالار اور سپاہی بھی تھے، اور شہر میں مختلف حلیوں میں قیام پذیر قیصر کے 2-4 اہم جاسوس بھی تھے۔ اور اگر نہیں تھا تو ابو جعفر کے اس خصوصی دستے کا ذکر نہیں تھا جو آج رات ہی ابو جعفر کو شمالی قلعے کی قید سے چھڑانے والا تھا۔ سلطان نے ان تمام افراد کو ایک ہی رات میں گرفتار کرنے کے لیے شاہی دستے کے سپہ سالار تغرل بیگ کو مقرر کیا۔ شاہی دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا اور مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کے لیے 10-10 اور 15-15 سپاہیوں پر مشتمل مختلف ٹولیاں تجویز کی گئیں۔ آج دن بھر ادرنہ میں ابو جعفر کی گرفتاری سے متعلق چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ایک جگہ بعض شرپسندوں نے، جو یقیناً ابو جعفر کے ساتھی رہے ہوں گے، بلوے بھی کیے تھے، لیکن آج دن بھر سلطان کی وفادار فوج یعنی چری کا ایک بڑا حصہ شہر کی ہر سڑک اور ہر گلی میں گشت کرتا رہا تھا۔ آج صبح ہی سے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور فصیل میں موجود ہر دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا تاکہ ابو جعفر کا کوئی ساتھی اس کی ممکنہ گرفتاری کے بعد فرار نہ ہونے پائے۔ آج کا دن ادرنہ کی تاریخ میں اہمیت کا حامل تھا اور سلطان خود براہ راست تمام حالات کی کمان کر رہا تھا، لیکن قاسم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اداس تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ ابو جعفر سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد مارسی کو بھی برآمد کر لے گا، لیکن اس کی توقع پوری نہ ہو سکی۔ وہ مارسی کو جس قدر نزدیک محسوس کر رہا تھا، مارسی اس سے اتنی ہی دور ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان نے ابو جعفر کی گرفتاری سے پہلے ادرنہ میں باقاعدہ منادی بھی کرا دی تھی۔ بعض شرپسندوں کو جو ادرنہ میں چھپ چکے ہیں گرفتار کرنے کے لیے شہر بھر کے ہنگامی حالات نافذ ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کو 2 روز تک ادرنہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کسی اجنبی کو مہمان نہ بنائے اور نہ ہی پناہ دے۔ شہر میں موجود تمام غیر ملکیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوتوالے شہر کے پاس اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے حاضری لگوائیں۔ اس قدر اہتمام کے بعد ابو جعفر اور قیصر کے دیگر جاسوسوں پر ہاتھ ڈالنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ قاسم دن بھر بے حد مصروف رہا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں یکے بعد دیگرے چھاپے مارے گئے۔ بہت سے اہم مقامات پر قاسم نے خود چھاپے مارے۔ رات گئے تک زیادہ تر سازشی کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ اہم مجرم شہر کے اندر ہی روپوش ہو گئے۔ ان کا سراغ لگانے کے لیے بہرام خان کا خفیہ محکمہ، کوتوالے شہر کے سپاہی یعنی چری کے وفادار دستے اور شاہی دستے کے سپاہی ابھی تک انتھک محنت کر رہے تھے۔ قاسم رات گئے اس وقت گھر لوٹا جب وہ تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن اب بھی نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ بستر پر دراز ہو کر چھت کو گھورنے لگا۔ اس کا دماغ تو کہیں اور تھا، لیکن اس کا دل البانیہ میں تھا۔ بہت دیر تک وہ جاگتا رہا، لیکن پھر نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح قاسم کی آنکھ کھلی تو اس کے لیے سب سے پہلی خبر انتہائی سنسنی خیز اور پریشان کن تھی۔
اسے صبح ہی صبح اس کے ایک آدمی نے اطلاع پہنچائی کہ گزشتہ شب قلعے پر کسی گروہ نے شب خون مارا ہے اور حملہ آور قیصر کے خطرناک جاسوس ابو جعفر کو چھڑا کر لے گئے ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں تھی۔ نصف شب کے بعد شمالی قلعے پر کسی مسلح دستے نے اندھا دھند یلغار کر کے قلعے دار اور اس کے تمام سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا اور تہہ خانے میں موجود ابو جعفر کو چھڑا کر لے گئے۔ شواہد سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ آوروں کے کئی ساتھی بھی اس حملے میں مارے گئے، لیکن حملہ آور جاتے وقت اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ساتھ لے گئے۔ یہ خبر قاسم کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کل سے اب تک 100 سے زیادہ غدار باغی گرفتار کر لیے تھے، لیکن اصل مجرم اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ابو جعفر کو شمالی قلعے میں منتقل کرتے وقت بہت احتیاط کی گئی تھی اور بہت خاص لوگوں کو علم تھا۔ یہ بات کہ ابو جعفر کو شمالی قلعے میں رکھا جائے گا انتہائی خفیہ طریقے سے پہلے ہی طے کر لی گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً ابھی تک ابو جعفر کا کوئی خاص مہرہ پکڑے جانے سے رہ گیا تھا، جس نے نہ صرف شمالی قلعے کا پتہ چلا لیا تھا بلکہ پہلی رات ہی ابو جعفر کو چھڑا کر لے گیا تھا۔ ادھر جعفر اس وقت مارسی اور اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ ایک پہاڑی درے میں سے گزر رہا تھا۔ اس کی منزل تھی البانیہ کا محل۔ مارسی ایک رتھ میں سوار تھی جس میں 3 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ روانگی سے قبل طبیب سلیم پاشا نے مارسی کو نیند کی دوا پلا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مارسی ابھی تک سو رہی تھی۔ شہر میں ناکہ بندی کے باوجود وہ کامیابی کے ساتھ اس لیے نکل آئے تھے کہ ابو جعفر کو چھڑانے والے حملہ آور ابو جعفر کے ہمراہ فصیل کو پھاند کر دوسری جانب اترے تھے اور مارسی کو سلیم پاشا نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شہر سے باہر لالا شاہین کی یادگار تک پہنچایا۔ مارسی کو سر شام ہی شہر سے نکال لیا گیا تھا۔ قاسم بن حشام نے ابو جعفر کی 20 سالہ محنت کو ایک ہی دن میں سبوتاژ کر دیا تھا۔ اس نے بغاوت کے سارے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ ابو جعفر کو اس بات کا بے حد علق تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہا تھا کہ اس نے قاسم کی محبت یعنی مارسی کو اس سے چھین لیا تھا۔ اسی دن سلطان کے قاصد شاہ ہنگری لارڈ سلاس کا پیغام لے کر پہنچے۔ شاہ ہنگری نے یہ مطالبہ کیا کہ سلطان مراد خان ثانی اپنے بہنوئی محمد چلپی کی رہائی کے عوض سربیا کی آزادی تسلیم کرے اور اس ملک سے اپنے حقوق شہنشاہی اٹھا لے۔ ولیشیا کا صوبہ ہنگری انہیں دے دیا جائے اور سلطان زر فدیہ میں 60,000 ڈاکٹ ادا کرے۔ سلطان کے لیے یہ بہت مشکل شرائط تھی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سلطان اپنے ایک شخص کے بدلے شاہ ہنگری کو اپنی آدھی یورپی سلطنت دے دے۔ سلطان نے لارڈ سلاس کے جواب کا بہت برا منایا اور اسے یہ دھمکی دینا چاہی کہ وہ بزور شمشیر اپنے قیدی کو آزاد کرائے گا، لیکن اس مرتبہ بھی سلطان کی بہن اور بھانجے آڑے آئے اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ شاہ ہنگری کے مطالبات کا اس قدر سخت جواب نہ دے۔ چنانچہ سلطان نے شاہ ہنگری کو لکھا کہ وہ اپنی شرائط کو کچھ نرم کرے، کیونکہ کسی قیدی کو اس قدر مہنگا فروخت کرنا بادشاہوں کو زیب نہیں دیتا۔ چند دن بعد مارسی البانیہ پہنچ چکی تھی۔ قاسم ابھی تک ادرنا میں ہی تھا۔ وہ شب و روز اسی تگودو میں تھا کہ کسی طرح اسے چند دن کی اجازت ملے اور وہ سکندر بیگ کے محل پر حملہ آور ہونے کے لیے البانیہ روانہ ہو سکے۔ اس دوران سلطان نے ابو جعفر کی سازش میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا دی۔ سنگین مجرموں کو جلاد کے حوالے کر دیا اور معمولی مجرموں کو زندان میں ڈال دیا۔ سلطان کی خط و کتابت شاہ ہنگری کے ساتھ چل پڑی۔ یہ سلسلہ اس قدر طویل ہوا کہ بالآخر صلیبیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک تاریخی صلح پر منتج ہوا۔ سلطان کو اس کی بہن اور دوسرے عزیزوں نے ہونیاڈے سے انتقام لینے کی بجائے صلح پر مجبور کر دیا۔ خط و کتابت نے ایسی صورت اختیار کی کہ سلطان مراد خان اور شاہ ہنگری کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے زیجیڈین کے مقام پر اکٹھا ہونا پڑا۔ پاپائے روم کا خاص نمائندہ کارڈینل جولین مسلمانوں کے ساتھ صلح کا سخت مخالف تھا۔ اس نے ہونیاڈے اور شاہ سلاس کو سلطان کے ساتھ صلح سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس مرتبہ لارڈ سلاس اور سلطان کے درمیان صلح ہونی تھی۔ چنانچہ 26 ربیع الاول 848 ہجری بمطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کے روز دونوں فرما رواؤں نے زیجیڈین کے مقام پر ایک صلح نامے پر دستخط کیے، جس کی روح سے سربیا کو سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا۔ ولیشیا کا صوبہ شاہ ہنگری کی سلطنت میں چلا گیا اور سلطان نے عثمانی جنرل محمد چلپی کو آزاد کروانے کے لیے 60,000 ڈاک فدیے میں ادا کر دیے۔ یہ معاہدہ ہنگری اور ترکی دونوں زبانوں میں لکھا گیا اور دونوں بادشاہوں نے اس پر دستخط کرنے کے بعد قسمیں کھائیں کہ اس عہد نامے کی پابندی کو مذہبی احکام کی طرح ضروری سمجھیں گے۔ یہ معاہدہ 10 برس کے لیے تھا اور 10 برس کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پا گئی۔ لارڈ سلاس نے بائبل پر قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر حلف دیا۔ اب سلطان مطمئن تھا۔ محمد چلپی رہا ہو کر ادرنا واپس آ چکا تھا۔ ایشیائے کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔
اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا تھا اور مراد خان ثانی کو پہلی بار سکون کا سانس نصیب ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے اس کو امور سلطنت سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بقیہ زندگی آرام اور سکون کے ساتھ یاد الہی میں گزارے۔ چنانچہ صلح نامے سے فارغ ہونے کے بعد وہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے ایشیائے کوچک کے بعض پرفضا مقامات کی جانب چلا گیا۔ شہزادہ علاؤالدین جو گزشتہ دنوں بتدریج بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا، سلطان کی واپسی کے بعد سلطان کے شاہی طبیبوں کی خصوصی توجہ سے چند دن قبل صحت یاب ہونے لگا تھا۔ وہ علالت سے اٹھ کر چل پھر لیتا تھا، حتیٰ کہ محل کے اندر ہی گھڑ سواری اور بعض دوسرے کاموں میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک روز اچانک شہزادہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ چند گھنٹے شدید علیل رہنے کے بعد انتہائی غیر متوقع طور پر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ شہزادہ علاؤالدین سلطان کو بہت عزیز تھا۔ جو ہی شہزادے کی وفات کی خبر سلطان کو ملی تو سلطان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ بیمار شہزادہ یوں اس کی زندگی سے جدا ہو جائے گا۔ جوان بیٹے کی ناگہانی موت سلطان کے جگر پر ایسا چرکا لگا کر گئی کہ اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ وہ بیٹے کی تدفین کے لیے انتہائی سرعت کے ساتھ ادر نہ آیا۔ اس کی آخری رسومات ادا کرتے وقت یوں لگتا تھا جیسے سلطان یک لخت بوڑھا ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے جیسے اس ملاح کے چہرے پر ثبت ہوتے ہیں جو اپنا سفینہ غرق ہوتے دیکھتا ہے لیکن خود بچ جاتا ہے۔ شہزادہ سلطان کا لاڈلا ہی نہیں تھا، سلطنت کا ولی عہد بھی تھا۔ اس کی موت نے سلطان کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اب سلطان کو سلطنت، حکمرانی، لشکر کشی اور دربار حکومت سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ چنانچہ سلطان نے علاؤالدین کی وفات کے تیسرے روز سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ سلطان کے اس فیصلے سے مخلص عمائدین سلطنت اور وفادار سپہ سالاروں کو بے حد رنج اور قلق ہوا، انہوں نے سلطانی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سلطان کو از حد مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ سلطان نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی علیحدگی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تخت سلطنت پر شہزادہ علاؤالدین کے بعد شہزادہ محمد ہی کا حق تھا۔ چنانچہ سلطان نے شہزادہ محمد کو 9 عمری میں ہی تاج عثمانی پہنا دیا۔ اس وقت شہزادہ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 9 عمر شہزادہ امور سلطنت کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے گا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے بہترین تجربہ کار اور بہادر وزیروں اور سپہ سالاروں کو شہزادے کا دست راست مقرر کیا۔ خصوصاً قاسم بن حشام کو سلطان نے تخلیہ میں بلوا کر حکم دیا، قاسم، ہمیں تم پر بے حد اعتماد ہے۔ تم نے ابو جعفر کی سازش کو بے نقاب کیا تھا۔ تم نے سلطنت عثمانیہ پر جو احسان کیا ہے اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے۔ ہم نے تمہاری صلاحیتوں اور اخلاص کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جانے سے پہلے شہزادہ محمد کا مشیر خاص مقرر کر جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھاؤ گے۔ تم پر پہلے بہت ذمہ داریاں ہیں، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سراغ رسانی کے محکمے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ویسے بھی ہم نے تمہیں شاہی سراغ رساں ادرنا میں قیصر کی سازش کا پتہ لگانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب چونکہ سازش اور بغاوت کا خطرہ نہیں رہا، چنانچہ تمہیں اس ذمہ داری سے آزاد کر کے شہزادے محمد کی دیکھ بھال کا فریضہ سونپتے ہیں۔ اب وہ شہزادہ محمد نہیں بلکہ سلطان محمد خان ہے۔ قاسم پہلے ہی تمام حالات سے واقف تھا اور اسے یہی توقع تھی کہ سلطان شہزادے کی بابت ہی کچھ کہے گا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اسے شاہی سراغ رسانی کے عہدے سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس نے کسی قدر استعجاب سے پوچھا، لیکن سلطان معظم، ابو جعفر کے چند ایک جاسوس ابھی تک ہماری گرفت میں نہیں آ سکے۔ میں پوری تگ و دو کر رہا ہوں کہ انہیں گرفتار کروں۔ اس کام کے لیے بہرام خان ہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم نے تمہیں عارضی طور پر شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ تم در حقیقت محاذ جنگ کے آدمی ہو، ہم تمہیں انتظامی امور میں ضائع نہیں کر سکتے۔ قاسم کو شاہی سراغ رسانی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب وہ 9 عمر شہزادے کا مشیر مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں تک ینیچری میں قاسم کی ذمہ داریوں کا تعلق تھا تو فی الحقیقت وہی اس کی مستقل ملازمت تھی۔ سلطان شہزادہ محمد کو 9 عمری میں ہی تخت پر بٹھا کر خود ایشیائی کوچک کی ریاست ایدین میں چلا گیا۔ یہ نہ صرف ایک پرفضا مقام تھا بلکہ یہاں ایک خانقاہ بھی تھی جس میں ہمہ وقت ذکر و فکر اور زہد و عبادت کی مجلسیں جاری رہتی تھیں۔ ایدین میں شہری زندگی کے ہنگامے نہیں تھے بلکہ یہاں کی آب و ہوا اور خاموش ماحول سلطان کو تخت اور سلطنت سے ہزاروں گنا بڑھ کر محسوس ہوا۔ سلطان یہاں شب و روز ذکر و فکر اور عبادات میں مشغول ہو گیا۔ سلطان مراد خان ثانی در حقیقت ایک درویش اور فلسفی مزاج شخص تھا۔ اسے مادہ پرستی سے سخت نفرت تھی۔ وہ شہروں میں رہنے والے اور دولت اکٹھی کرنے والے لوگوں کو جہنم کے باشندے کہا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا کی دولت کے لیے تگ و دو کرنے والے شیطان کے پیروکار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقی زندگی کا راز معرفت الہی میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس نے تخت سلطنت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو اسے زر و جواہرات چھوڑنے کا ایک لمحے کے لیے بھی ملال نہ ہوا۔
سلطان ادرنا چھوڑ کر چلا گیا۔ سلطان مراد خان ثانی کی تخت سلطنت سے دستبرداری اور ایک نو عمر شہزادے محمد خان کی تخنشینی کا حال سن کر عیسائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے اس موقع کو بہت ہی مناسب اور غنیمت سمجھ کر معاہدہ شکنی کا ارادہ کیا۔ ہنگری کی مجلس قومی نے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے ان حالات کو سنہری موقع قرار دیا۔ اس غداری کا اصل محرک یورپ کا نمائندہ کارڈینل جولین تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ پوپ یعنی پاپائے روم، روما کے رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ۔ چنانچہ جو ہی پوپ نے یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنا گناہ نہیں ہے، تو سارے یورپ میں جوش و جذبے کی لہر دوڑ گئی۔ قیصر قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش تھا۔ حالانکہ قیصر آرتھوڈوکس کلیسا کا پیروکار تھا، آرتھوڈوکس کلیسا رومن کلیسا کے شدید مخالف تھے۔ اس کے باوجود قیصر قسطنطنیہ مسلمانوں کے خلاف کارڈینل جولین ہنگری والوں کے ساتھ قدم بقدم چل رہا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ حالات بے حد امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی، اور یہی خبر سن کر ایشیائی کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی تھی۔ عثمانی فوجیں امیر کرمانیہ کو سبق سکھانے کے لیے ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہو چکی تھیں۔ ادھر درے دانیال پر جنیوا، وینس اور برگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں عثمانی فوجوں کے لیے درے دانیال کو عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ تمام حالات عثمانی سلطنت کے خلاف اور صلیبیوں کے حق میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہنگری کا بادشاہ لارڈ سلاس سلطان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہنگری کی مجلس قومی کے بعض دیگر اراکین بھی اس معاہدہ شکنی کو غیر اخلاقی حرکت قرار دے رہے تھے، حتیٰ کہ خود ہونیاڈے بھی عہد شکنی کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی داؤ پیش سے کام لیا اور پاپائے روم کے فتوے سے بادشاہ کے ضمیر کو مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے ارکان کی مخالفت کے باوجود یہ بات اس فتوے سے دبا دی گئی، اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس نے مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس موقع پر ان امیدوں کو توڑ دو گے جو لوگوں نے تمہارے ساتھ قائم کر رکھی ہیں؟ اس خوش بختی سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے؟ تمہارا عہد و پیمان تمہارے خدا اور تمہارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ سابق معاہدہ اس عاقبت نا اندیشانہ اور مخالف مذہب کو ساقط کر دیتا ہے جو مسیح کے دشمنوں سے باندھا گیا ہو۔ دنیا میں مسیح کا نائب پاپائے روما ہے، جس کی اجازت کے بغیر نہ تو تم کوئی وعدہ کر سکتے ہو اور نہ اس کو پورا کر سکتے ہو۔ اس کی طرف سے میں تم کو دروغ حلفی سے بری ذمہ کرتا ہوں اور تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں۔ شہر اور نجات کی راہ پر تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں کچھ پس و پیش ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ہونیاڈے ابھی تک کارڈینل جولین کی باتوں میں نہ آ سکا تھا، اور وہ ترکوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کو برا خیال کرتا تھا۔ لیکن جب ہونیاڈے کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے چھیننے کے بعد ہونیاڈے کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہونیاڈے کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو وہ بھی راضی ہو گیا۔ ہونیاڈے کے راضی ہونے کی دیر تھی کہ صلیبی افواج جنہوں نے 10 سال کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آن کی آن میں تیار ہو گئے۔ ہونیاڈے نے تجویز پیش کی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر 1444 عیسوی کے دن تک خفیہ رکھا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ عیسائیوں کے اتحادی افواج 1 ستمبر تک صلح نامے سے پورا فائدہ اٹھا لیں گی اور ان تمام علاقوں پر قابض ہو جائیں گی جنہیں معاہدے کی وجہ سے ترک فوجی دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ سربیا کے بادشاہ جارج برنیکوچ کو سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا، چنانچہ وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سورماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہی بات لین پول نے بھی کہی تھی۔ ابھی صلح نامے کو لکھے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے توڑنے پر عیسائی متفق ہو گئے۔ جس وقت عثمانی دستے سربیا، ولیشیا اور دریائے ڈینوب کے ساحل پر شہر اور قلعے خالی کر کے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ لارڈ سلاس، کارڈینل جولین اور ہونیاڈے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج لے کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، نتیجتاً متعدد قلعے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ قلعوں میں موجود ترکی دستے یا قتل کر دیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ ہنگری کی فوجیں بے خبر ترکی سرحدوں کو تاخت و تاراج کرتی ہوئی بلغاریہ کے راستے بحر اسود کے کنارے پہنچیں اور وہاں سے جنوب کا رخ کیا۔ اس طرح وہ کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا پہنچیں اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، مجبوراً انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔
اس سے پہلے راستے میں اس قدر ترکی فوجیں آئیں، مقتول و مغلوب ہوتی رہیں اور تمام علاقے میں عیسائیوں نے بڑی بے رحمی اور سفاکی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ صلیبیوں کی معاہدہ شکنی کی خبر جس وقت نو عمر سلطان محمد خان کے پاس پہنچی، اس وقت تک وارنا شہر فتح ہو چکا تھا۔ نو عمر شہزادہ اس قدر سنگین حالات کا سن کر گھبرا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔